اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنوبہا فکلوا منہا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحج کا رکوع ہے۔ پچھلے رکوع میں بیت اللہ الحرام کی مرکزیت بیان کی گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ گھر اس لیے بنا کر دیا کہ اس میں اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ نے حکم دیا میرے گھر کو آنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف اور ستھرا بنایا جائے۔ تمام لوگوں میں اس بات کا اعلان کیا جائے کہ دور دراز سے سفر کر کے وہ یہاں حج کے ارادے سے آئیں اور یہاں آ کر اللہ کے نام بلند کریں، اللہ کے نام پر جانور قربان کریں، خود بھی کھائیں اور فقیروں کو بھی کھلائیں، اپنی گندگیاں میل کچیل جسمانی اور روحانی دور کریں اور بیت اللہ کا طواف کریں، اللہ کی حرمات کی عظمت اختیار کریں، اللہ کے شعائر کی عظمت دلوں میں پیدا ہو۔ تو یہ کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا مرکز ہے۔ اب یہاں اس رکوع میں مزید اسی حوالے سے ایک بنیادی اصول اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر ایک قوم کے لیے، ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ منسک کہتے ہیں اس طریقۂ کار کو جو عبادت سے تعلق رکھتا ہے۔ چونکہ آگے جانور کے ذبح کرنے کا تذکرہ آ رہا ہے، اس لیے حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ قربانی کیا ہے۔ ویسے منسک نسک عبادت ادا کرنے کا مقام اور جگہ، یا وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا ہے، تو جو طریقۂ کار ہے عبادت کا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ مجھ سے کیا ہے، خذوا عنی مناسککم، اپنے مناسک مجھ سے سیکھ لو، یعنی حج کا طریقۂ کار اور اس کے عبادات کا جو پیٹرن ہے وہ تمہارے ذہن میں آ جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر ایک قوم کے لیے ہم نے خاص طریقۂ کار وضع کیا ہے۔ جہاں جہاں ہر ایک امت میں نذیر آیا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر، تو ہر قوم کے اعتبار سے ہم نے ان کے لیے ایک منسک مقرر کیا ہے۔ تو انسانیت کے لیے اور اقوام عالم کے لیے اس دور میں جو سب سے بڑا منسک ہے وہ یہ ہے۔ اور جہاں جہاں بھی جو منسک میں مقرر کیا گیا، جو ان کا مقدس مقام ہے عبادات کا، اس کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جو جانوروں میں سے چوپائے ہیں، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے انہیں اللہ کے نام پر ذبح کرو، اللہ کا نام اس پر پڑھو۔ یہ بتوں اور دیوی دیوتاؤں پر ذبح کرنے کے مقامات نہیں ہیں اور وہ جانور نہیں ہیں، یہ قربانی جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو جہاں جہاں بھی اقوام عالم میں قربان گاہیں ہیں، ان قربانیوں کا جو بنیادی ہدف تھا وہ اللہ کا نام بلند کرنا تھا۔ یہ جو زمانے کے گزرنے سے بعد والوں نے
اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، یہ فلانے کا حصہ ہے، یہ فلانے کا ہے، یہ فلانے کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ اس سے بعد آ جاؤ، تمہارا خدا صرف ایک ہی ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے فرما برداری اختیار کرو، اسلام لے آؤ، سرنڈر کر دو اس کے سامنے، اس کے حکم کو قبول کرو۔ اب جو لوگ اس طرح بیت اللہ کا حج کریں گے، بتوں سے بچیں گے، جھوٹ کی باتوں سے بچیں گے، اللہ کی شاعر کی عظمت دل میں پیدا کریں گے، دور دراز کے لیے حج کرنے کے لیے آئیں گے، تمام جو عبادات پیچھے بیان کی گئی ہیں ان تمام کے لیے قرآن کہتا ہے بشر المخبتین، اخبات کرنے والے ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ مخبتین، اخبات عجز و انکساری، خشوع و خضوع، اللہ کی بارگاہ کے اندر عجز و انکساری کا نام ہی اخبات ہے۔ امام شاہ ولی اللہ نے اخلاق اربع کی جو دوسرا خلق بیان کیا ہے وہ اسی آیت سے اخذ کیا ہے، وبشر المخبتین، خوشخبری سنا دیجئے اخبات اختیار کرنے والوں کو، اپنے تمام اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ اسی لیے اس سے پہلے واضح طور پر کہا الہکم الہ واحد فلہ اسلموا، تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا یہی اخبات۔ پھر ان مخبتین کی مزید صفات بیان کی ہیں، کیفیات بیان کی ہیں۔ ظاہری طور پر تو اسلام قبول کر لیا، یہ اخبات کا پہلا مرحلہ ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے سرنڈر کر گئے۔ اب اگلے مرحلے میں مزید اس میں ترقی ہونی چاہیے کہ الذین اذا ذکر اللہ، مخبتین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے، وہ زبان سے اللہ کا ذکر خود پڑھیں یا ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے یا اس کا کلام پڑھا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جائیں، دلوں پر لرزہ طاری ہو جائے ذات باری تعالیٰ کی عظمت، ہیبت و جلال اور اس کی سربلند حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آدمی کے دل کے اندر جس کی عظمت ہوتی ہے تو اس کا ڈر کا احساس بھی ہوتا ہے، اور یہ ڈر کا احساس انسان کے اعمال کو درست رکھتا ہے۔ اگر آدمی ذات باری تعالیٰ سے یا اچھے کاموں کی عظمت بیان کرنے والے کا دل میں ڈر نہ ہو تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں دل کی کیفیت کا بدلنا ہے، دل کا دھڑکنا ہے، اس کا خوف زدہ ہونا ہے، اس کے لیے اس پر کیفیت طاری ہو جائے، ڈر جائیں ان کے دل، پہلی خصوصیت۔ انسان میں سب سے پہلے توبہ کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اسی لیے صوفیاء نے جو دلوں کے ڈرنے کا معاملہ اس کو سب سے پہلے توبہ سے، یعنی جو غلطیاں کی ہیں، کوئی غفلت ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوئے ہیں تو ان سے وہ توبہ کرے۔ اس کے بعد دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ والصابرین علی ما اصابہم، اس سلسلے میں اگر ان پر کوئی مصیبت آئے اللہ کا نام لینے میں، غیر اللہ کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، فرعون، نمرودیوں، طاغوتیوں کی طرف سے، تو کوئی مصیبت انہیں پہنچے تو اس پر صبر و استقامت سے کام لیں، شور شرابہ مت مچائیں، اس کو برداشت کریں۔ حضرت نے ترجمہ کیا سہتے رہیں، سہنے والے ہوں، جو اس کو جو ان پر پڑے، جو ان پر مصیبت آئے، کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو برداشت کریں۔ تیسری خصوصیت بیان کی ہے والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہوں، مقیمین الصلاۃ، تو یہ اس کی وضاحت کر دی، نماز قائم کرنے والے لوگ جو ہیں، اقامت کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کے لیے تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے۔ چوتھی خصوصیت اخبات والوں کی وہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انسانوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے۔ مال کی محبت دل میں نہیں رکھتے۔ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، وجلت قلوبہم کی کیفیت نہ ہو، تو یہ چار کام نہیں کر سکتا۔ دل کے ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ خوف زدہ ہو کر کسی کمرے میں بند ہو جائے اللہ تعالیٰ سے، یہ کسی سفاک اور ظالم سے ڈرنے والی بات کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنے کے نتیجے میں یہ چار کیفیتیں پیدا ہونی چاہیے کہ جب اللہ کے ڈر کے نتیجے میں صبر و استقامت پیدا ہو اپنے نظریے پر۔ ڈرنے کا مطلب ایسا ڈرپوک نہیں کہ کوئی مصیبت اور مشقت آئے تو اس کو برداشت نہ کر سکے، یعنی دل کی ایسی مضبوطی،
نماز قائم کرے اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرے۔ پھر حج کا ذکر چل رہا ہے، منسک قرآن کہتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، یہ اونٹ جو ہے جو تم اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لے کر چلتے ہو، اس کو بدنہ کی جمع ہے جی۔ تو یہ جانور جو اونٹ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے عرب لاتے تھے، تو قربانی والا جانور جو ہے جس کو اللہ کے نام پر چڑھانے کے لیے لاتے ہیں اس کو بدنہ کہتے ہیں۔ جعلناہا لکم، ہم نے تمہارے لیے یہ اللہ کے شعائر میں سے بنایا ہے، یہ بھی اللہ کی شعائر میں سے ہے۔ اونٹ کا خاص نشان لگا کر عربوں کا دستور تھا کہ جب وہ قربانی کے لیے جانور لے کر چلتے تھے تو اس پر خون تھوڑا سا ذبح کر کے کٹ لگا کر خون نکال دیتے اور ایک قلادہ پہنا دیتے گلے میں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ عام اونٹ نہیں ہے۔ پھر اس کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا کہ یہ تو اللہ کے نام کا اونٹ ہے، اس کی حرمت اور عظمت برقرار رکھنی چاہیے۔ اور جیسے ہی لوگ اس اونٹ کو دیکھتے تھے انہیں کعبہ یاد آتا تھا، اللہ یاد آتا تھا۔ اس لیے یہ اونٹ بھی کیا ہے جو قربانی کے لیے جانور خریدا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ایک اللہ نے تمہارے لیے شعائر بنایا ہے۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان قربانی کے اونٹوں میں بڑی ہی بھلائی ہے۔ ایک تو دل کا میل کچیل، جو مال کی محبت ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ جب جانوروں میں سے کچھ جانور اللہ کے نام پر قربان کرتے ہو تو گویا کہ دل میں جن جانوروں کی محبت ہے اس کو جب کاٹتے ہو تو پھر کیا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، ان اونٹوں کو قطار میں کھڑا کر کے اللہ کا نام پڑھ کر ذبح کرو۔ صواف صف باندھنے، تو صف باندھ کر ان کو کھڑا کر لو اور پھر ان کو ذبح کرو۔ اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ نحر ہے کہ اس کی یہ حلق سے نیچے سینے کے اندر تلوار سے سیدھا نالی کاٹی جاتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اس کو ایک پاؤں اس کا دایاں یا بایاں پاؤں اوپر اٹھا کر رسی سے باندھ دیتے تھے، جس سے وہ دوڑتا نہیں تھا، چلتا نہیں تھا، تو کھڑا کھڑا ہی اس کے اوپر کیا ہے، تین پاؤں پر کھڑا ہوا اس کو نحر کرتے تھے۔ تو فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب تم اللہ کا نام قطار میں کھڑے کر کے ذبح کرو گے، اور جب وجبت جنوبها، جب شاہ رگ کٹتی تھی اور خون بہتا تھا تو وہ کسی ایک طرف گر جاتا تھا، اس گرنے کو کہتے ہیں وجبت جنوبها۔ جب وہ اپنے کسی ایک پہلو پر گر پڑا جانور اونٹ اللہ کے نام پر جو ذبح کیا، تو فَكُلُوا مِنْهَا، پھر اس کو کھاؤ، اور اطعموا القانع والمعتر، جو لوگ قناعت کیے صبر و استقامت سے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی کھلاؤ، اور جو بہت زیادہ بے قرار ہیں، بے چین ہیں کہ کب گوشت آئے گا اور ہم کھائیں گے، ہاں جی، تو بے چینی سے جو انتظار کر رہے ہیں تو ان کو بھی کھلاؤ۔ جو بھی محتاج ہے اس کو کھلاؤ۔ کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ قناعت پسند ہوتے ہیں، سارا شور شرابہ نہیں مچاتے، نہ مانگنے کے لیے پیچھے پڑتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت ہاتھ پھیلائے ہوئے ساتھ ساتھ ہاں جی بے قرار ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ پرواہ نہ کرو کہ جی ہاں جی کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا، سب کو کھلاؤ، خود بھی کھاؤ اور ان سب کو بھی کھلاؤ۔ اب اسی کی ترتیب سے پتہ چل گیا، فا کی ترتیب سے، فکلو کی ترتیب سے پتہ چلا کہ پہلے اس کی نہر کرنے کے بعد جب گر جائے، یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے کوئی ٹانگ کاٹ کر کھانا شروع کر دو، اس کا کوئی حصہ کاٹ کر کھانا شروع کر دو، کیونکہ جب تک اچھے طریقے سے خون نکل کر اس کی روح پرواز نہ کر جائے اور نیچے نہ گر جائے، ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے، کیونکہ آخری وقت تک جسم گوشت میں سے خون سارا اسی نہر کے ذریعے سے باہر نکلنا ہے، تو جب تک اندر جان رہتی ہے تو کہیں نہ کہیں جسم کے عضو میں رہتا ہے، تو جب گر جائے، ٹھنڈا ہو جائے، ہاں جی پھڑپھڑانا بند کر دے، تو پھر اس کے بعد فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ کتنا بڑا اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے احسان کیا، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، ایسے ہی ہم نے تمہیں یہ جانور تمہارے مسخر کر دیے۔ کتنا ہاں جی قوی اور قوی الجثہ، بڑے ہیکل والا اونٹ ہے انسان کے مقابلے میں، لیکن انسان اس کو ذبح کرتا ہے، کھاتا ہے، اس پر سواری کرتا ہے۔ تو یہ جانور ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ کا احسان مانو۔ اور شکر اس کا یہ ہے کہ خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ، لوگوں کی ضروریات کے لیے بھی انہیں لاؤ، یہ شکر ہے۔ تو تم ان تمام چیزوں کا شکر ادا کرو۔ تو قربانی کا طریقہ کار بھی بتلا دیا
کہ جو 10 ذی الحج سے آگے یوم النحر سے آگے 2-3 دن جانور ذبح کرنے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اب تقویٰ کے حصول کے سارے طریقے بتلائے جا رہے ہیں، کیونکہ شروع میں دعویٰ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تو تقویٰ کے حصول کے لیے خانہ کعبہ اور حج اور اس سے متعلق تمام امور بیان ہو رہے ہیں۔ اب آخری بات بیان کی جا رہی ہے اس حوالے سے حج کے مراسم میں سے کہ یہ تم نے ظاہری طور پر تو جانور ذبح کر دیا، یاد رکھو اللہ میاں کو تو یہ گوشت نہیں پہنچتا، یہ بڑی واضح بات بیان کر دی، لن ینال اللہ لحومہا، اللہ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤہا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، یہ خون بھی تمہاری اس مٹی میں یہاں مل جاتا ہے، گوشت تم خود کھا جاتے ہو، تو یہاں معاملہ اس کا نہیں ہے، ولاکن ینالہ التقویٰ منکم، لیکن اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری طرف سے تقویٰ ہے۔ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا تمہارے دل کا ادب، کہ دل میں تمہاری کیفیت کیا پیدا ہوئی۔ اللہ کا جب ڈر پیدا ہوتا ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دلوں میں جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کا ادب آتا ہے۔ تو یہ گوشت کو دل کے ادب کے ساتھ کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، جانور ذبح کرنا، خون بہانا اور انسانیت کی خدمت کی نیت سے ہوگا، تو یہی تقویٰ ہے۔ اور اگر بڑی بد دلی سے، بڑی مصیبت اور فٹیگ سمجھ کر کہ کیا ہمارے گلے ڈال دیا کہ جی ہم نے قربانی کرنی ہے، اور لوگوں کے حقوق کا لحاظ رکھے بغیر اسے خرچ کرو گے، تو یہی کیا ہے، تمہارے لیے تقویٰ کا باعث نہیں ہوگا۔ تقویٰ تو تبھی ہے کہ جب تم دلوں کے ادب کے ساتھ یہ کام کرو۔ کذالک سخرھا لکم، ایسے ہی ہم نے یہ جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی تکبیر پڑھو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، جیسا کہ تمہیں ہدایت دی گئی ہے، جیسا کہ تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار سمجھا دیا ہے۔ ایام تشریق کے 5 دن وہ بھی بتلا دیے، تو وہ 5 دن کی تکبیرات کرنی ہے، ایسے ہی لبیک لبیک اللہم وہ بھی بتلا دیا۔ اسی طریقے سے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ بسم اللہ اللہ اکبر، تو اللہ کر کے اس کو ذبح کرنا، اور اللہ کی نام پر اسے ذبح کرنا، اللہم لک و منک، تیری طرف سے ہے، تیرے لیے ہے اور تیری طرف سے ہے۔ تو یہ جب آدمی اس نیت کے ساتھ جانور ذبح کرتا ہے تو گویا کہ اللہ نے جو طریقہ کار بتلایا اس کے نتیجے میں صفت احسان پیدا ہوتی ہے۔ تو ان تمام کاموں کا آخری نتیجہ صفت احسان کا پیدا ہونا۔ وبشر المحسنین، خوشخبری سنا دیجئے محسنین کے لیے، صفت احسان جن کے اندر پیدا ہوئی ہے، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ احسان یہی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت کر ایسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ کی نگرانی میں تم یہ کام کرو گے اور تمہارے دل میں یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، تو یہی صفت احسان ہے۔ پیچھے کہا تھا بشر المخبتین، اور یہاں کہا بشر المحسنین، تو سماحت نفس جب پیدا ہوتی ہے تو یہ صفت احسان کا معاملہ ہے۔ وہاں اخبات کے نتیجے میں تو دلوں کا ڈر، خوف، صبر و استقامت، نماز کا قیام اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا تھا۔ یہ تو اخبات کی ظاہری خشوع اور خضوع کی جسمانی حالت ہے، اور جب دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو تو یہ دلوں کا تقویٰ جو ہے یہ صفت احسان ہے۔ تو ایک ظاہری شکل ہے جو اسلام اور اخبات سے عبارت ہے، اور ایک قلب کی حالت ہے جو صفت احسان سے عبارت ہے۔ تو دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ جبرائیل علیہ الامین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں الگ سوال کیا تھا اور احسان کے بارے میں الگ سوال کیا تھا، دونوں کے الگ الگ مطالب اور مفاہیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ تو اخبات بھی ضروری ہے، ظاہری عجز و انکساری اور خشوع و خضوع، اور احسان بھی ضروری ہے کہ جس میں دلوں کے اندر اللہ کا ادب پیدا ہو جائے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ پاک مسلمانوں سے تمام دشمنوں کو دور بھگا دے گا۔ تقویٰ کا اگلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے کہ جب اخبات کی کیفیت پیدا ہو گئی، صفت احسان پیدا ہو گئی، یعنی شریعت اور طریقت دونوں حاصل کر لی، اب آگے سیاست کا تقاضا ہے۔
تقویٰ کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، مسلمانوں کو جن کو مسجد حرام سے روکا گیا، یصدون عن المسجد الحرامی، ان دشمنوں سے جو اللہ کے راستے کا دین سیکھنے کی رکاوٹ بن رہے ہیں اور اس کے دین کو غالب کرنے کے راستے کی رکاوٹ ہیں، اب ان سے مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ اگلے رکوع میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ قتال کا حکم ہم نے دے دیا، ہاں جی، تو یہ قتال، جہاد، یہ سیاست کے امور سامنے آنا شروع ہوئے، اس لیے اس کی تمہید باندھی ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ پاک جو ہے مسلمانوں سے دشمنوں کو دور کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ قطعی پسند نہیں کرتا ہر خیانت کرنے والے کو، دغاباز کو اور ناشکرے کو۔ پیچھے تھا لعلکم تشکرون، شکر ادا کرنے والے جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، صفت احسان پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ انعامات ہیں، اور جو لوگ ناشکرے ہیں اور خیانت کرتے ہیں، دغابازی کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ قطعی پسند نہیں کرتا ہے، لہذا اب اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگلی آیت میں حکم دیا گیا کہ تمہارے لیے قتال کی اجازت ہے، دشمنوں کا مقابلہ کرو، ظالموں کے مقابلے میں جد وجہد اور کوشش کرو۔ تقویٰ کا آخری عمل اخبات اور احسان کے بعد، یعنی شریعت اور طریقت کے بعد، اب آخری عمل سیاسی عمل ہے، جس کے ذریعے سے دین کو غالب کرنا ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں جد وجہد اور کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل اجمعین۔